باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال لسان العرب کل شیء یرجو الی اصلہ صلوات چلیں جی ہمارے مہمان آئے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل آقا و مولا شہنشاہ معظم مولا حسین کریم کربلا کے ظہور پر نور کی آپ کو کروڑہا مبارکیں اور بالخصوص سرکار صاحب العظمہ کے حضور ہدیہ تبریک پیش کی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ جن سادات مومنین نے یہ محفل سجائی ہے، آج کے اس محفل کے اسپانسرز ہیں جناب سید دانش حسن شاہ صاحب اور جناب علی نقاش شاہ صاحب، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں مالک کریم کربلا کے صدقے میں وہ دور فرمائے، مالک کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ جتنے بھی احباب آئے ہوئے ہیں، آئیں گے، اور کائنات میں جہاں جہاں بھی ذکر حسین برپا ہے، مالک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں، چھوٹا سا شعر ہے، اس سے کہ کریم مظلوم کربلا کے آمد کا روز ہے۔ توجہ ہے، مظلوم کربلا کی آمد کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور آج کی عید تو فقط کربلا کے بعد مذہب بس فقط دو ہیں، یا لوگ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ آج کی عید فقط حسینی کی ہے۔ باقی عیدوں میں چل جاتا ہے، یہاں کچھ نہیں چل جاتا۔ یہ خالصتاً حسینیوں کی عید ہے، اور ان حسینیوں کو، عزاداروں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ میں نے آج کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، کوئی حدیث تلاوت نہیں کی، کوئی معصوم کی روایت آپ کے سامنے نہیں رکھی۔ میں نے عربوں کا ایک مقولہ، ایک قول جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور وہ ہے
کل شین یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ چلے میں اپنی ساری تمہید کو مائنس کر دیتا ہوں اور بلا تمہید آغاز کرتا ہوں۔ جب عرب کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہم بھی کہتے ہیں، صرف عرب نہیں کہتے، سارے مسلمان چاہے اس کی کوئی بھی زبان ہو وہ بھی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کہیں گے جشن میں یہ کیا پڑھ دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سادہ مطلب کیا ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کا مطلب وہ جو عرب کہتے ہیں کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جائیں گے۔ تو کیا ہم واقعی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں؟ میں بگا لائیو نہ تبری سرائے کی میں شروع تھی دوسری پنجابی شرا سرائے کی گھڑو صفا چپ ہونا تب وہ پشتوں میں وہ سب گا لائی دو۔ جشن آئے جشن، جشن بدھبو کنہیں ملہائے کو آئے۔ توجہ تھی ہوئی بابا؟ عربی مقولو، عربی قولہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، تمہیں سب چوتھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھا واقعی تمام ایڑا ہی آئے ہو، چھا سی سب ایڑا ہی ہوں، چھا اللہ وٹا آئے ہو یا اللہ دین موٹا ناسی کیا لائے ہو؟ اچھا اگر رسی اللہ دین موٹا ناسی تو اللہ کرے چاہے ہوئے چھتا چو ہر کو پہنجی شے کے طلب کندو آئے کیا لائے جے کا جہنجی شے ہوں دی وہ تو طلب کندو نا، اے لطف آہے انہیں میں نا تو اگلو طلب کرے بھئی معیار تنہی تو ٹھہندو آہے نا، جے کریں کہیں جی طلب تھی جے اے پو ہو گھرے تا بنی جے یا لائیو اللہ کریں گھرے آہے ایسا کہ اسرائیل موکلیں دو آہے گالائیو نہ کو گھرائیں دو آہے نہ ہی کریں چاہیے ہو تھا سی ہاں کائنات میں ہکڑی ہستی آئے فقط فقط کل جی کل کائنات میں ہکڑی ہستی آئے جہے کے دہ محرم 61 ہجریتے ہن کے بلا فصل بغیر جبرائیل جی پان چونو پیو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی اے نفس مطمئنہ ارجی لوٹا میری طرف ارجی میری طرف لوٹا میں تم سے راضی ہوا تو مجھ سے راضی ہو جا
یہ حسین ہے، حسین۔ ارادہ ہوگا تو حسین پڑھوں گا، ورنہ ادھر ادھر کی باتیں میں نے ابھی کہا ہے کہ کائنات میں فقط اکیلی ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے خود خدا کو کہنا پڑا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، واپس آجا نہیں، لوٹ کے آجا۔ آنا اور ہوتا ہے، لوٹ کے آنا اور ہوتا ہے۔ لوٹ کے آنا اس کا ہوتا ہے جو یہاں سے گیا ہوگا۔ ابھی تو میں نے عربی مقولہ پڑھا ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ خدا نے قرآن میں کہہ دیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ میری طرف لوٹا۔ کیا ابھی بھی کوئی مغالطہ رہے گا کہ حسین کہاں سے آیا ہوا؟ یہ وہیں سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ اچھا 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 لگے تو تاکہ انہوں کچھ سخت بدھا چلوا ہے، پکا نراغا نما لگے تو بدھا ہوتا تڑے تاجا موہنتے انجا وہ تبسم کو دیکھو بری تھا قرآن کے کہلائے۔ اچھا بلا اور آسان کر دیں تاکہ بچے بھی میرے ساتھ ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارے اردو سندھی میں الفاظوں کی بہت بڑی قلت ہے، بہت بڑی قلت ہے۔ ہم قریب کو قریب ہی کہتے ہیں، بس یہی ہے نا، بس قریب کو قریب ہی کہتے ہیں۔ کوئی گیٹ پہ کھڑا ہے، بھائی قریب آ جاؤ، وہ وہاں تک آ گئے، پلر تک آ گئے، سم تک آ گئے۔ میں نے کہا اور قریب آ جاؤ، پھر بھی قریب ہی کہا، اور قریب آگے پیچھے آ گئے۔ میں نے کہا اور قریب آ جائے، یہاں تک آ گئے، پھر بھی میں نے قریب ہی کہا۔ کوئی اور الٹرنیٹ، کوئی اور متبادل لفظ ہے ہی نہیں ہماری سندھی اور اردو میں۔ لیکن لفظ قریب کے حوالے سے عربی میں 4 الفاظ ہیں۔ پہلا قرب یعنی قریب ہونا، دوسرا ہے دنو، یہ دنو نہیں ہے، دنو تہاں کیا ہے، دنو ہے، ہاں جی ذاکر میں پڑھ دیتے ہیں دنو۔ تیسرا ہے لدن، چوتھا ہے اندیت۔ چل ہے بابا، عربی میں قریب کسے کہا جائے گا؟ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس امام بارگاہ میں سارے کے سارے قریب میں شمار ہوگا۔ قریب بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ قربت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسے قریب کہا جائے گا۔ بھئی ہم نے قریب سے آج جشن سنا، ایسے ہی؟ اچھا یہ قریب قربت۔ لیکن نادر صاحب میں، سائیں موسیٰ رضا میں، یہ جو میرے ساتھ قریب بیٹھے ہیں، پیچھے والوں کی بنسبت یہ قریب ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قریب ہے، لیکن ان کی نسبت یہ مائک گل ہے اور بھی قریب ہے۔ اچھا میں نے اشارہ بھی دے دیا کہ جہاں تک ہاتھ پہنچے، جس چیز تک جا کے ہاتھ پہنچے، بلکہ اگر کوئی قریب نزدیک آ جائے اور میں اس سے ہینڈ شیک کروں، اسے عربی میں قریب نہیں کہا جائے گا، اسے دنو کہا جائے گا، اسے دنو کہا جائے گا جو جس سے ہاتھ ملایا جائے، جس سے چھوا جائے، جس سے مس کیا جائے، جس سے ٹچ کیا جائے، اس منزل کو کہا جاتا ہے دنو۔ اب میں کہاں چلا جاؤں معراج والی آیت کو سورہ نجم میں لے کے ثم دنا فتدلی،
دنا دنو والا ہے، اور نزدیک آ جا، اور اتنا تو نزدیک آ چکا تھا نا۔ اگر اللہ کو مس کیا جائے تو اللہ نہیں رہے گا۔ گلائیو میں نے ڈیفینیشن بتا دی، دنو کی منزل اسے کہا جاتا ہے جہاں ہاتھ سے چھوا جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے حبیب کو بلایا، ثم دنا فتدلی، اور آ جاؤ نزدیک، اور دنو کی منزل پہ آ جاؤ، اور دنو کی منزل پہ آ جاؤ۔ بھئی مصطفیٰ نے کسی کو تو گلائیو، وہ اللہ ہو نہیں سکتا، پھر کوئی تو ہوگا جس سے رسول عربی ہاتھ ملا کے آیا ہوا ہے۔ یہ ہے دنو کی منزل، جہاں پر ہاتھ پہنچ جائے، ہاتھ سے مس کیا جائے۔ لیکن یہ میرا لباس نہ قریب کی منزل پہ ہے، نہ دنو کی منزل پہ ہے، یہ لدن کی منزل پہ ہے۔ لدن کی منزل پہ، لدن کسے کہا جائے گا؟ یعنی آپ کے سامنے میرا جسم چھپا ہوا ہے، لیکن ان کپڑوں کے سامنے میرا جسم چھپا ہوا، بلکہ اس نے میرا جسم آپ کے سامنے چھپایا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ اسے کہا جائے گا لدن۔ لدن اچھا، یہ اندیت کیا ہے؟ میری سانسیں، گلایا میری سانسیں، میری سانسیں میری اندیت ہے، نہ قرب میں ہے، نہ دنو میں ہے، نہ لدن میں ہے۔ میری سانسیں میری قربت میں، اندیت میں ہے، بلکہ یوں کہوں میری دھڑکنیں میری اندیت ہیں، میری اندیت ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کیا ہے بابا؟ دین اسلام میری اندیت میں ہے، ملا والا دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم بھی یہی سمجھتے جو ملا نے ڈیفینیشن بتائی ہے دین کی۔ اگر وہ ملنگ اجمیر والی سرکار اگر نہ بولتی کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین نہیں، خواجہ والا دین۔ ان الدین عند اللہ، حسین میری اندیت میں ہے، نہ لدن میں ہے، نہ دنو میں ہے۔ ابھی ہم کیسے یہ یاد دلائیے گا، میں نے شعر چھوڑ دیا ہے، میں نے اس کا شعر پڑھا تھا، مکمل شعر پڑھا تھا، آج اس سے اوپر چلیں گے، یا بھی سے ہی چلیں گے؟ اچھا کیا ارادہ ہے؟ ہو گیا مجھے بٹ رہا چند بلا ٹھیک ہے۔ حالو دیکھ آیا انہوں نے کوئی بدھا یہ کربلا، کربلا کے نام بتائیں۔ نینوا، درست، ماریا، غازریہ، شط الفرات، یہی ہے، یہ ہے نا نام بابا، کربلا کے یہ نام ہے۔ اچھا کربلا کا نام کربلا کیسے پڑھا؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل نہیں۔ کربلا کا نام کربلا کیسے پڑھا گالا ہے بابا؟ تہاں کے جے کو ہنمہ لتائی کربلا بدھائے گا وہ کربلا کا دے، تہاں کے بدھائے گا کربلا جی اجھے کا اشتقاق کڑھدان کرب وابلا، کرب و بلا، کرب و بلا۔ حسین کے لیے بلا ہو سکتی ہے کیا؟
کچھ تو معرفت بڑھاؤ بھائی. اگر کربلا جاتے ہو اور یہ تصور کر کے جاتے ہو کہ یہ کرب و بلا حسین کے لیے ہے تو پھر بچا کیا گلا ہے, پھر بچا ہی کیا بابا گلا ہے اور وہاں کہنا تو گلا ہے. اچھا وہ کہتا ہے یہ فوق سے لگا پر کاش نظر کال بجے تلا مونے پر سونا ہونا پاسے پر سونا اس وقت مونے تا ہاں ہاں کہنا ہوتا نا خبر پڑی تو مونے پر سن. کرب و بلا یہ جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کربلا کی, یہ کربلا کی ڈیفینیشن نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی جس میں توریت نازل ہوئی تھی, جو جناب موسیٰ کی زبان تھی, وہ کون سی تھی؟ عبرانی. عبرانی زبان تھی جناب موسیٰ علیہ السلام. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کون سی تھی؟ بکڑا پہ کھڑے جانا. سلوات پڑھو محمد علیہ. ہاں ہاں ٹھیک ہے. الہین کا کون کی دو ماحول نہیں کریں چھایا پہ جلدی گزری ویندوس ایجے کہ موسیٰ گرد ہوندہ اوہی لطف اٹھنا. جناب موسیٰ جی زمانے جی زبانہ ہے ہیبرو عبرانی. جناب عیسیٰ کے دور میں جو انجیل نازل ہوئی ہے اور عیسیٰ کی زبان کون سی تھی؟ عبرانی نہیں تھی, آرامی. آرامی زبان تھی. اور رسول خدا کی دور کی جو سرکار دو عالم کی زبان تھی اور جس زبان میں قرآن اترا وہ کون سی تھی؟ تو سب آپ جانتے ہیں عربی. یہ جو کربلا کے نام لکھے گئے ہیں, کربلا یہ یاد رکھو اس ایک سٹی کا نام نہیں ہے کربلا. یہ اونلی سٹی کا نام نہیں ہے کربلا. کربلا پورے پروونس کا نام ہے. کیا ہے بابا جو میں نالج دینا چاہ رہا ہوں. مار دھاروار ہے کون کو لیتا ہے کہ وہ بٹی ہو چھتے گوڑے لگو پہ ہو جائے بس آرام سے سنے. کربلا پورے پروونس کا پورے صوبے جو نال ہوا اس میں جو شت فرات ہے وہ جگہ ہے جہاں پر شہادتیں واقعہ ہوئی ہے. نینوا اس بستی کا نام ہے جہاں پر بنی اسد کے لوگ رہتے تھے. اس کو ڈیویژن کر دیا ہے. شت الفرات اسے کہتے ہیں جہاں پر شہادت واقعہ ہوئی ہے. نینوا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر بنی اسد کے احباب لوگ رہتے تھے اس زمانے میں. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ہلکی پھلکی اس کی کربلا کی ڈیفینیشن. کرب و بلا یہ فارسی لفظ ہے, عربی نہیں ہے. عرب میں بلا کہاں ہے؟ بلا اگر مطلب مصیبت تو عربی میں مصیبت کہتے ہیں. کرب مصیبت ہوتا اس کا نام تو ہوتا عربی کا نام. یہ تو نام ہے کرب و بلا, اور یہ فارسی والے بھی خوش نہ ہو کہ یہ فارسی میں کا نام ہے. یہ دو لفظوں کا مرکب تھا جو بگڑتا 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 کربلا بن گیا. کربلا بن گیا. کربلا کا ایک نام اور بھی ہے جو انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے, جو آرامی زبان میں لکھا ہوا ہے. کربلا کا ایک اور نام, اس کا نام ہے نواویس.
نواویس، نواویس یاد رکھیں، اب جب کربلا جائیں تو یہ سوچ کے جائیے گا. نواویس، نواویس اس علاقے، نواویس یعنی صندوقیں، صندوقیں. یہ صندوقیں کیا ہے؟ ایک مقام کربلا میں وہ ہے جہاں پر جناب عیسیٰ کی امت آ کر مائیگریٹ کر کے آ کر رہی تھی. جب انہیں جناب عیسیٰ نے یہ پیشن گوئی کر کے بتایا کہ ایک شط الفرات پر ایک بہت عظیم قربانی ہونے والی ہے، اس قربانی کو دیکھنے وہ عیسائی آ کر جس جگہ پر رہے اس جگہ کو مشہور کیا گیا نواویس. کیونکہ عیسائی جب کوئی مرتا ہے عیسائی تو اس کو پہلے صندوق میں ڈالتے ہیں پھر دفن کرتے ہیں. تو صندوق والی ایریا، صندوق والی جگہ نواویس یعنی نواویس صندوق والی جگہ. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا میں نے کہا نینوا تو اس علاقے کو کہا جائے گا جہاں بنی اسد رہتے تھے. شط الفرات وہ جگہ جہاں پر شہادتیں ہوئی. یہ جو آئے تھے عیسائی یہ بالکل ویسے ہی آئے تھے جیسے جناب موسیٰ نے یہودیوں کو پیشن گوئی کر کے بتایا تھا کہ یثرب میں آخری نبی آنے والا ہے. اور وہ یہودی یہاں کے تھے نہیں، مائیگریٹ کر کر آ کے خیبر میں بسیرا بسایا اسی انتظار میں کہ کوئی آخری آئے گا. جیسے یہودی آ کر خیبر میں بسے تھے ویسے ہی عیسائی آ کر کربلا میں بسے اور اس علاقے کا نام رکھا گیا نواویس. کیونکہ عیسیٰ نے کہا تھا ایک بہت عظیم قربانی ہونے والی ہے. یہ اس قربانی کو دیکھنے اور ماننے اس علاقے میں آئے، علاقے کا نام مشہور ہو گیا نواویس. یہ کہاں ہے؟ ابھی تک ہونا چاہیے نا. یہ کہاں ہے؟ یہ علاقہ ہے وہ جگہ جہاں پر حضرت حر کا مزار ہے. حضرت حر کا روزہ ہے. جہاں حضرت حر کا روزہ ہے اس علاقے کا نام ہے نواویس. ابھی نہیں پہنچے. حر ہے حسین کا دربان. حر ہے حسین مولا کا دربان. وہ دربان بن کے کھڑا ہے. اگر کوئی عیسائی آج بھی اس عظیم قربانی کی تلاش میں نقشہ لے کر آ جائے، دربان کے پاس پہنچ جائے، دربان کا رخ بیت الحرمین کی طرف ہے، میں یہاں دربان کھڑا ہوں، سردار وہاں ہے. کہہ رہا ہے بابا یہ تھا کربلا. اچھا میں نے ابھی تک بتایا تو نہیں کہ کربلا کیسے ہوا. یہ کرب یہ بلا جو لفظ آیا ہے یہ بگاڑ کسی ایک لفظ کا. اب آئیے کربلا کی ڈیفینیشن بتائیں. یہودی اپنی عبرانی زبان میں آج بھی اللہ کو ایل کہتے ہیں. اللہ کو ہیبرو میں ایل کہا جاتا ہے. ایل ابھی گوگل پہ چیک کریں گے تو آ جائے گا کہ عیسائیوں کا خدا ایل کہا جاتا ہے. یہ اسی سے ہی ایل سے ہی جبرائیل، اسماعیل، میکائیل، اسرافیل
یہ سارے عبرانی ہیں نام، یہ سارے عبرانی نام ہیں. اب سمجھے، ایل کہا جاتا ہے عبرانی میں اللہ کو. بابا لائے ہو، بھول تو نہیں جاتے نا. اللہ کو کیا کہا جاتا ہے عبرانی میں؟ ایل. یہ ایل جب جناب عیسیٰ کی لینگویج تک آیا، جناب عیسیٰ کی زبان تک آیا، آرامی لینگویج میں جب آیا تو یہ ایل بگڑ کے ہو گیا ایلا. ایلا، ایلا یعنی اللہ، ایل یعنی اللہ. یہودیوں کی زبان میں ایل یعنی اللہ، ایلا. عیسیٰ کی زبان میں ایل یعنی اللہ. یہ ایلا چلتا 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 جب عرب زبان میں پہنچا تو ایلا ہو گیا الہ. الہ، الہ ہر سمیر ہے جو بھلے خاکت نتیجہ نکلنا والا. ایل، ایلا، الہ. اس کو تخصیص دی گئی جب الہ کو تو بنا اللہ، تو بنا اللہ، تو بنا اللہ. اب آئیے جناب عیسیٰ کی زبان میں کرب کہا جاتا ہے حرم کو. میں نے کہا سو جاؤ، جو جاگیں گے تو فون ہی کے لیے ملے گا. کرب کہا جاتا ہے حرم کو، دار کو نہیں، بیت کو نہیں، حرم کو. کرب کہا جاتا ہے حرم کو. یہ تھا کرب ایلا. اب تو یہ لفظ خود بناؤ، نعرہ حیدری. اب کسی کا ایمان توحید ڈگمگاتا رہے میری بلا سے. کرب ایلا، کرب ایلا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حرم. اشکیا وائے دیکھے سمجھو تھا. حسین علیہ السلام جے اشکیا وائے دیکھے سمجھو تھا. کربلا مولا جے اشکیا کائے دیکھے سمجھو تھا. کرہ ہوئے وکانا ہوئے ونزارو نیہ جاؤ. حسین علیہ السلام جے اشکیا سجدے کے سمجھو تھا. انہیں تر سلام. اچھا، جہاں تک میں سمجھا ہوں اس ملن کو، کیونکہ ان کے اور میرے چٹکلے چلتے رہتے ہیں، تو ان کا مطلب اشکیا کا مطلب ہے عشقیہ. یہی نا عشق والا نا، عشق والا عشقیہ. چلیں عشق کی طرف. یہی چاہتے ہیں تو سنیں، یہی چاہتے ہیں تو سنیں. یہ عشق، لفظ عشق یہ کہاں سے نکلا ہے؟ عشقہ، عشقہ. اصل لفظ عشق نہیں ہے، یہ بھی بگاڑ ہے. جیسے ابھی کربلا بتاؤں گا نا، یہ بھی بگاڑ ہے لفظ عشق. یہ عشق 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 بڑے عشق کے ڈھنگوں سے بجاتے پھرتے ہو ساری رات. میں سے تو ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ اشقا ہے. اشقا اوریجنل نام ہے اشقا. اشقا اس بیل کو کہا جاتا ہے جو سر سبز درخت کے پاس آ کر اب سارے عاشق مر جائیں گے یہ میرا جملہ سن کے. دل ہی اللہ کرے حیات ہوں، دل میں مر جائیں گے. ابھی زندہ بھی کرتے ہیں، ابھی زندہ بھی کریں. ہاں جی. تو وہ جو بیل ہوتی ہے، سر سبز بیل ہوتی ہے ہرے پتوں والی، بابا جائے کہ سندھیے میں وانے بیڑ ہی چے بوا ہے، وہ آ کر ہرے بھرے درخت کو
لپٹتی ہے اور ایسا لپٹتی ہے اور ایسا لپٹتی ہے کہ کہیں ایک پتا اس درخت کا دکھائی نہیں دیتا. وہ ہرا بھرا درخت اس کے عشق میں درخت سے بیل بن جاتا ہے. ہرو بھرو وڑ ہیڈو سارو وڑ ہن بیل جے ول جے عشق میں ول تھی تو ونے. یہی ہے نا عشق, یہی ہے نا. تاں جو آخر میں نتیجہ ہو تو نکلے جو وہ بیل اس کو ختم کر دیتی ہے. اندر ہی اندر باہر لوگ سمجھتے اتنی ہری بھری, شاید اندر بھی اتنی ہریالی ہوگی. پتہ تب چلتا ہے جب بیچارہ درخت کھوکھلا ہو جاتا ہے, جب درخت کے پاس کچھ نہیں بچتا, ساری مال ملکت پیسہ ویسا سارا ہڑپ. یہ ہے عشق. سب سے بتائے بابا یہ لگے ککھے کو نا, ککھے کو نا کہتے ہیں ککھا تو ہوں دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتائی دا کون وہ خبر ہے عشق میں کئی منہ ہے کہاں سب ماشاءاللہ فرشتہ ہے نا جی. سب کچھ ختم تھی میں دعا جناب بیچارو بڑ کھوکھلو تھی میں دعا ہے وہ بڑے بیڑھی بیل عاشقہ چلی جاتی ہے کسی اور کو کنگال کرنے. دل سا لگی کیا نہ لگی؟ وہ اس کو کنگال ہو گیا, کیا کرے, وہ کسی اور کو کنگال کرنے, کسی اور کی لوٹ مار کرنے چلی جاتی ہے. یہ درخت جو بیچارہ اجڑ چکا تھا, خدا اس کو اس کے عشق کے عوض میں پھر سے نئی جوانی عطا کرتا ہے. پہلے سے زیادہ بھرپور ہو کر ظاہر ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے عشق. عشق تو آپ کا مطلب وہی تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ عشقیہ جو کہہ رہے تھے, عشقیہ دشمن کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس لیے یہ بھی ہونا چاہیے. عشاق عشقیہ یہ عشق میں آئے گا, عشقیہ الف سے لکھا جائے گا, وہ دشمن کے آئے گا. ٹھیک ہے بابا. کارب بول تو نہیں گیا. جناب عیسیٰ کی زبان میں کارب کہا جاتا ہے حرم کو, ایلہ کہا جاتا ہے اللہ کو. یہ نام تھا کرب ایلہ, کرب ایلہ, کرب ایلہ, کرب ایلہ. اللہ کا حرم, اللہ کا حرم, اللہ کا حرم. وہ چلتے چلتے کرب ایلہ سے کربلا بن گیا, لیکن معنی وہی رکھتا ہے. کربلا یعنی اللہ کا حرم, اللہ کا حرم. اب بھی اگر کسی کی دل میں شک پھوٹ رہا ہے نا, تو جا کر مفاتیح الجنان بھی کھولو اور آداب الزیارت, دونوں کتابیں موجود ہیں, اردو میں ہے خیر سے. دونوں کتابوں میں امام کہہ رہا ہے زائر حسینی کو, او زائر حسینی, جب تو کربلا پہنچے نا اور فرات کے پانی سے غسل کر چکے, تو پھر ننگے پاؤں کر کے حرم حسین میں جانا, یہ سوچتا ہوا جانا کہ تو حرم حسین میں نہیں اللہ کے حرم میں چل رہا. ارادہ ہے نا بابا, جشن ہے, جشن ہے, کریم کربلا کا جشن ہے. جی ہاں, جس کے صدقے میں حسینی کہلواتے ہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا, ٹھیک ہے نا. لیکن چاہتا ہوں کہ اس کو تشنا نہ رکھو, تشنا نہ. وہ اند بھول تو نہیں گئے نا, پکی بات ہے. ابھی امتحان لوں. اندیت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے
اللہ قرآن ان الدین عند اللہ الاسلام، میری اندیت میں اسلام ہے. لوگوں نے ترجمہ کر دیا اللہ کے نزدیک. یہ نزدیک کہاں لکھا ہے؟ یہ نزدیک کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر دنو ہوتا نزدیک ہوتا، لدن ہوتا نزدیک ہوتا، قرب ہوتا نزدیک ہوتا. یہاں تو اند لکھا ہوا ہے. اند تو ہوتا ہے اندر. اچھا میں سانسیں لے رہا ہوں، میری سانسیں میرے نزدیک ہیں. سانسیں میری ہیں، اسے نزدیک کہا جائے گا. دھڑکنیں میری ہیں، اسے کہا جائے گا میری دھڑکنیں میرے نزدیک ہیں. یہ کہا جائے گا. یہ معنی کہاں سے لایا؟ یہ کہاں سے لایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط دین ہے اسلام. یہ اند کی معنی کہاں ہے نزدیک؟ اند اندیت سے نکلا ہے، اندیت سے نکلا ہے. اللہ میں دین نہیں ہوتا، اللہ کا دین ہوتا ہے. مولویوں کچھ ہوش کرو. اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ میں دین نہیں ہوتا. یہ اللہ دین کے لیے آیت نہیں اتاری اللہ نے. ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ جو ملنگ کہہ رہا ہے دین است حسین. اللہ قرآن میں یہی بتا رہا ہے میرے اندر حسین ہے. نہیں جی ایسے تو میں بھی چھوڑنے والا نہیں. میں تو بال کی کھال اتارنے والا بندہ ہوں. کیا لایا؟ میں تو بال کی کھال اتارنے والا بندہ ہوں. اب اگر کسی کو ان الدین عند اللہ الاسلام کے ترجمے میں شک ہوا ہے اور ابھی تک اس کے دل میں شک موجود ہے تو پھر آج کے بعد دعائے توسل پڑھنا چھوڑ دے. اس کے لیے حرام ہے پڑھنا. جو شک کرے گا اس کے لیے دعائے توسل پڑھنا حرام ہے. کیا ہر معصوم کے دعا کے ساتھ کیا پڑھتے ہو؟ یا وجیہن عند اللہ. ترجمہ بتاؤ. نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا جی. یہ یا وجیہن عند خدا کی قسم، حسین کریم کربلا کی قسم. جب بھی جس زمانے میں بھی، جب بھی جہاں بھی جس زمانے میں بھی میں نے عباس پڑھا نا، آپ سب پہ واجب کرتا ہوں اس دن مجھے یاد دلائے گا سائی وہ یا وجیہن عند اللہ سناؤ. میں پورا عباس اسی میں سناؤں. ارے دعا پڑھنے کا تمیز سیکھو. طریقہ یا وجیہن عند اللہ اشفی لنا عند اللہ. چھوڑ دیا. جب عباس پڑھیں گے دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کیا کر رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ دین ان الدین عند اللہ الاسلام. بھول تو نہیں گئے؟ دین حسین ہے، دین حسین ہے. تبھی اس ملنگ نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داؤد دردست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. آگے کیا ہے؟ ندائے روحی روح است حسین، اسم اللہ ذات است حسین. میں نے ابھی تو کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اندیت میری سانسیں میری اندیت ہے. وہ ملنگ یہی تو کہہ رہا ہے اسم اللہ ذات است حسین، میری سانسیں میری ہے. نہیں ابھی
میں نے ابھی جو وعدہ کیا ہے کہ میں آج نیا کچھ بتاؤں گا، اسی ضمن میں نیا بتاؤں گا. جی ہاں، اور خدا کی قسم یہ 5:30 بجے حکم ہوا ہے. یہ باتیں بتاتا نہیں میں ابھی حسین کے سب کی بتا رہا ہوں. ابھی ڈائری میں جا کے دیکھیں میرے ٹائم 5:33 اور سیکنڈ بھی لکھے ہوئے. یہ حکم ہوا تو بتا رہا ہوں. کیا ہے ڈار؟ کیا ہے؟ کعبے کے چاہ کندہ ہے حرم 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 لائیو چاہتا ہے لکھے روپیہ خرچ کرے 15 لکھ خرچ کرے بھی دہانے حاجی پہ حرم متحری کا حرم 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 حرم. کعبہ کہاں ہے حرم بھائی؟ کعبہ کہاں ہے حرم؟ بیت اللہ ہے، حرم اللہ ہے، دار اللہ ہے. چلو مان لیا، ملا نے بول دیا، ہم نے مان لیا. لیکن دار کسے کہا جاتا ہے؟ دار بھی عربی لفظ ہے، بیت بھی عربی لفظ ہے، حرم بھی عربی لفظ ہے. دار اس گھر کو کہا جاتا ہے جو پراپرٹی میں تو ہو لیکن رہا نہ جائے، جس میں مالک مکان آ کے رہے نہ، رات بسر نہ کرے، بس آیا دیکھا چلا گیا. اسے کہا جاتا ہے عربی میں دار. بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں کم از کم 3 راتیں رہا جائے. ابھی تازہ تو 13 رجب گزری ہے، ابھی تازہ تو 13 رجب گزری ہے بھائی، مہینہ بھی نہیں ہوا. بیت اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں کم از کم 3 راتیں رہا جائے. اب اگر آپ کہتے ہو بیت اللہ تو اللہ کو رہا کے دکھاؤ، نیند کرا کے دکھاؤ، سلا کے دکھاؤ، رات بسر کر کے دکھاؤ. اگر اللہ کعبے میں ہو تو باقی بانجے مل جاتی چاہے، اللہ کو نہیں چاہے. اس کا مطلب کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کی ذات کا رہنے کے لیے آلٹرنیٹ ہو. میں نے دبے لفظوں میں کہہ دیا اس کی ذات کا متبادل، اس کا گھر بنانا ہے. اس نے اپنا اس کو بیت بنانا ہے. وہ رہ نہیں سکتا، وہ 3 راتیں گزار نہیں سکتا، پھر اس نے اپنے ہی جیسا بیت کہا جاتا ہے. کم از کم 3 راتیں، 3 ہی راتیں ہیں. علی گزار کے آیا ہے. حرم کسے کہا جاتا ہے؟ حرم کسے کہا جاتا ہے؟ حرم کسے کہا جاتا ہے؟ نہ دار والی ڈیفینیشن میں آتا ہے، نہ بیت والی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اگر بادشاہوں کا زمانہ نہیں دیکھا تو بادشاہ والے ڈرامے تو دیکھے ہوں گے نا. ترکی خیر سے ٹھیک ٹھاک ڈرامے بھیج رہا ہے آپ کے پاس اور بڑے ہی انہماک سے دیکھتے ہو تو دیکھا ہوگا بادشاہوں کے ڈرامے. بادشاہ دربار سجائے ہوئے ہوتا ہے اور برخاست کر کے دربار چلا جاتا ہے حرم، چلا جاتا ہے حرم. اب بادشاہ کی مرضی، حرم سے نکلے نہ نکلے، آئے باہر نہ آئے. بادشاہ کی اپنی مرضی ہے کیونکہ حرم اس کا ذاتی ہے. 2 دن رہے، 4 دن رہے، ساری حیاتی رہے، نہ آئے باہر. اختیار بھی بادشاہ کا ہے، حرم بھی بادشاہ کا ہے. اسے کہا جاتا ہے حرم جہاں بادشاہ کا بسیرا ہو اور ہو. حرم اس گھر کو کہا جاتا ہے جہاں بادشاہ رہے تو رہتا ہی رہے، تو رہتا ہی رہے، تو رہتا ہی رہے. اتنی جلدی بھول گئے. میں نے کہا کارب ایلا یعنی اللہ کا حرم، جہاں آ کر اللہ رہا وہ اللہ کی مرضی. اب اللہ کی مرضی یہ اس کا حرم ہے.
بادشاہ کی مرضی ہے. ابھی نہیں چھوڑوں گا، ابھی نہیں چھوڑوں گا. 11 سرکار ساری 25 سرکار مولا رضا سرکار. مولا رضا سرکار کے پاس مولا کا بہت ہی نزدیکی محب جناب محمد ابن سنان آیا. آ کر مولا کو کہا مولا آنکھوں درد ہوا تھا، وہ درد بڑھتے 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 میری بینائی اس درد نے زائل کر دی. مولا میرے لیے دعا کیجئے تاکہ مجھے شفا ملے. جس کی زری شفا والی زری کہلاتی ہے، اس کے پاس رو برو محمد ابن سنان آیا ہے. میں حسین نہیں بھولا. آپ یہ نہیں یہ کہاں چلے گئے، ادھر نہیں، پڑھنا حسین ہی ہے. میں ماحول بنا رہا ہوں تاکہ حسین سمجھ میں آ جائے. مولا رضا نے اپنے غلام کو کہا، نام لے کر پکارا اور کہا کاغذ اور قلم لیا. غلام وفادار غلام تھا، کاغذ قلم لے آیا. نہ جانے دنیا کہاں سے غلام لائی ہے. یہ بھی غلام ہے رسول خدا کا، یہ بھی غلام ہے رسول خدا کا. کاغذ قلم تو دینے کو بہت تو سوچے. کاغذ قلم لیا. مولا اپنے مردان خانہ میں بیٹھے ہیں. دیوار کے اس طرف زنان خانہ ہے، حویلی ہے. مولا رضا کا فرزند ہے مولا تقی الجواد، 2.5 سال کا شہزادہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. مولا اس طرف دیوار کی اس طرف مردان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ آ رہے ہیں. محمد بن سنان بھی آ گیا. مولا نے غلام کو کہا کاغذ قلم لیا. کاغذ قلم آیا. مولا نے اپنے ہی بیٹے کو خط لکھا. بھائی کمرے میں ایک کمرے میں بابا کا بیٹا ہو، دوسرے کمرے میں بیٹا ہو، وہ خط لکھیں گے کیا؟ آڑے میں سے نکلے ہوتا یا آڑے ایڈو ماحول تھی گا جب میں سے دکھنا ہے کتنی ہی برساواری کمرے میں دے. اب ایسا ماحول ہو گیا، اس وقت نہیں تھا. جی ہاں، خدا ایسے ماحول سے بچائے. بہرحال کچھ نہ جو تو سنتا ودی کے تھائی. سرکار نے خط لکھا، یہ میرا محب آ رہا ہے، اسے شفا دو. غلام کو کہا غلام یہ خط لے جاؤ اور محمد ابن سنان کو بھی لے جاؤ، ڈیوڑی پہ جا کے کھڑا کرو، میرے شہزادے کو یہ خط دینا. بس دیر اتنی تھی، دیوار پھری آئے. غلام صدا بلند کہی، شہزادو باہر آئے. تقی الجواد ابھی میں سرکار تقی الجواد کے جشن میں وہ اسم بات بتا چکا ہوں. آپ کی میموری کمزور ہے، ابھی یاد آ جائے گا. جی ہاں بتا چکا ہوں، یہ بس بتا چکا ہوں. مولا کا لقب، اور میں نے کہا تھا نرالا لقب، اس کی آج ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. بس جیسے ہی غلام آیا، غلام نے خط دیا. 2.5 سال کے شہزادے نے خط پڑھا. مولا میسج غلام کو ہی دے دیتے. غلام آ کے بتاتا. مولا آپ شہزادے کو بلاتے، بہتر تو تھا آپ ہی شفا دیتے. یہ شہزادے کی طرف بھیجا تو میسج کرتے، شہزادے کو بلاتے، خود محمد کو کہتے جاؤ جا کے شہزادے سے شفا لے لو. یہ خط کیوں لکھا؟ مولا نے کہا آج کے ناہنجار ملوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ محمد ان پڑھ تھا، یہ 2.5 سال کا آج کا محمد پڑھا لکھا ہے. شہزادے نے خط پڑھا، خط کو بوسہ دیا، جیب میں رکھا اور 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا الناجی الناجی الناجی. نجات یافتہ نجات یافتہ نجات یافتہ. نہ ہاتھ لگایا، نہ پھیڑو رکھو، نہ تعویذ لنو.
جی نجات یافتہ نجات یافتہ نجات یافتہ اسی محمد ابن سنان راوی ہے، یہ خود راوی ہے، کہتا ہے جیسے ہی نا امام نے تیسری بار کہا انا جی، میں وہ بھی دیکھنے لگا جو عام لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، میں وہ بھی دیکھ رہا تھا۔ بس جیسے ہی وہ چیزیں دیکھنے لگا جو عام انسان سے نہیں دیکھی جاتی، میں نے اسی وقت شہزادے کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیک یا صاحب شبیح الفطرس۔ یاد آیا بھائی؟ میرا سلام ہو اس صاحب پر، اس امام پر جو حسین کا شبیہ ہے۔ حسین کی شبیہ ہے، حسین کی شبیہ ہے، حسین کی لطف اٹھائیں اور شرح کریں۔ رسول عربی کی شبیہ کا نام ہے علی اکبر، مولا علی کی شبیہ کا نام ہے عباس، سیدہ کی شبیہ کا نام ہے جناب زینب عالیہ، حسن المجتبیٰ کی شبیہ کا نام ہے قاسم۔ یہ 5 تن پاک ہیں، 4 پاک نہیں، 5 تن پاک ہیں۔ حسین کی کوئی شبیہ تھا ہی نہیں۔ حسین مولا کی، مجھے دکھائی کسی کتاب میں کسی روایت میں کوئی دکھائی، حسین مولا کی کوئی شبیہ تھا ہی نہیں۔ 8ویں سرکار کا نواں شہزادہ نائیں سرکار بنا، شبیہ ہے حسین۔ معرفت کے دروازے سارے کھولے اور پھر سمجھے۔ ابھی کہہ چکا ہوں، محمد کی شبیہ کا نام ہے علی اکبر، علی کی شبیہ کا نام ہے عباس، سیدہ کی شبیہ کا نام ہے زینب عالیہ، حسن کی شبیہ کا نام ہے قاسم، حسین کی شبیہ کا نام ہے تقی الجواد۔ ابھی نہیں پہنچے۔ ارے 4 وہ ہیں جن کی شبیہ ہے تو بنی ہے، لیکن وہ امام نہیں۔ حسین عجیب نرالا ہے جس کی شبیہ بھی امام۔ ندائے روحی، روح است حسین، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ پڑھو تھا پڑھن کڑھن کی قلوب میں، دیہاں دوہ چڑھن، بھلے کہلاؤ قاری اور حافظ۔ وارث کو پہنچنے دو، پتہ چل جائے گا۔ جی ہاں، پتہ چلے گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روحی، اپنی روح میں سے کچھ سجدے میں چلے جانا، تھوڑی سی روح، اپنی تھوڑی سی روح جب آدم کے پتلے میں ڈالو، سارے کے سارے سجدے، دنیا ابھی تک بھولی ہوئی ہے، آدم کے پتلے کو سجدہ ہوا، 10,000 سال تک پڑا تھا، کسی نے سجدہ کرنا ہی نہیں، کسی نے سجدہ نہیں کیا، کوئی آنکھ بھر کے دیکھتا بھی نہیں تھا، فرشتے آتے جاتے تھے، ساتھ ہی گزرتے تھے، آنکھ بھر کے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ جب خدا نے کہا جب میں اس میں اپنی روح ڈالوں، سارے کے سارے سجدے میں چلے جانا، ابھی نہیں سمجھے یہ اللہ کی روح کا نام کیا ہے؟ آدم کو سجدہ نہیں ہوا تھا، وہ جو نور حسین ڈلا، وہ جو نور حسین آدم کے پتلے میں تھوڑا آیا، سب فرشتوں پر واجب ہو گیا
سجدہ کرنا. اگر نہ کرتے ہو گیا نا, کوئی ہو گیا نا, جو نہ کرے تو بدھائے تھے جناب ام ایمن والی حدیث ابھی بھول گئے, تازے 2 دن پہلے بتا چکا ہوں. جناب ام ایمن والی حدیث, جو ان کا فضائل نہ مانے وہ شیطان. بنا نہیں بنا, سجدے سے انکار کیا, ملعون بن گیا, رجیم بن گیا, شیطان بن گیا. اب کوئی بھولے سے بھی نہ کہے حسین کی چوکھٹ پہ سجدہ نہ کرنا. اگر کوئی کہے نا, دیکھ کے کہنا ملعون بول رہا. ختم کریں چاہے. ہاں بخاری تو ہے نا. بسم اللہ. مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی بھوکا لگی تھا نا. اچھا, بھرپور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہے کہ ہو, ابھی تک ہے, ابھی تک ہے. میں نہ مانوں, ایسے لوگ ہیں, ہم نے تو نہیں ماننا. وہ اس دور میں بھی تھے, سید سجاد کے دور میں بھی کوئی ملعون آیا, گھر سے طے کر کے آیا تھا, سجاد جو فضائل بتائے گا میں کہوں گا نہیں مان رہا. اچھا پہلے وہ فطرس کمپلیٹ کریں, پھر یہ بتاتا ہوں. فطرس کمپلیٹ کریں. یہ جو محمد ابن سنان نے مولا تقی الجواد کو دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا شبیہ صاحب فطرس, یہ مولا تقی کو کہا. کیوں؟ کچھ تو ملتا جلتا ہے نا, کچھ تو ملتا جلتا ہے نا. یاد دلاؤں کیا, بابا راہ فطرس آیا مصطفیٰ کے پاس تھا, رسول نے بھیجا حسین کی طرف. محمد ابن سنان آیا مولا رضا کی طرف تھا, بھیجا محمد تقی کی طرف. حسین نے ہاتھ خود نہیں لگایا, جھولے سے مس ہوا. مولا تقی نے خود ہاتھ نہیں لگایا, بس ناجی کہہ دیا. جو اوصاف حسین کے وہی اوصاف مولا تقی کے. وہ یہ گھرانہ عجیب ہے, یہ عجیب گھرانہ ہے. سید سجاد کے کوئی پاس, میں تو نہیں مانوں گا, جو بھی دلیل دے گا سجاد میں نہیں مانوں گا. خدا کی قسم آج بھی بہت سارے ہیں, اور میں پیور اردو کا لفظ بولوں, بھتیرے ہیں جو فطرس پہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ کہاں سے لائے روایت, یہ روایت کہاں ہے نا, انگوش نمائی کرتے ہیں. یہ تو ذاکروں کے ہیں اپنے, ان کے چوچلے ہیں, ان کے بنی بنائی ہے کوئی کہانیاں. فطرس کی کیا بات ہوگی, ملائک فرشتہ ہزاروں سال رہا, بالوں پر چن گئے. میں تو کہتا ہوں اب آج کے بعد وہ ملا مفاتح الجنان پڑھنا ہی چھوڑ دے. 11ویں سرکار کی دعا ہے, اور خدا کی قسم دعا بھی 3 شعبان والی. پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, نہیں پڑھتے ہو, کل پڑھنا. نہیں پڑھتے ہو نا, اس لیے ورنہ فوراً یاد دلانا ہے. ہی ایک ہی جملہ ہے 11ویں سرکار کا, 3 شعبان کے حوالے سے, مولا حسین کی ظہور کے حوالے سے. مولا 11ویں سرکار کا, آپ کے امام زمانہ کے بابکر, دعا کے الفاظ ہیں وَحَازِهِ جیسا کہہ رہا مساقر وَحَازِهِ
فطرس بمہدہی وَنَحْنُ آدُونَ بِمَرْقَدِهِ. دوسری جگہ پہ لکھا بِقَبْرِهِ. ترجمہ جلدی سے بتا دو. امام کہہ رہا ہے, 11ویں امام کہہ رہا ہے, یہ حسین وہ ہے جس نے فطرس کو مہد میں جھولے میں شفا دی ہے, اور مجھ جیسا حسین کی قبر سے ویسے ہی شفا مانگتا ہے. امام کہہ رہا ہے حجت خدا نہیں سمجھے, امام کو کہا جاتا ہے اللہ کی زبان. اللہ اپنی زبان بے زبانی سے 11ویں امام سے کہہ رہا ہے مجھ جیسا قبر حسین سے شفا مانگتا ہے. اب کہا امام بھی ایسے ہی بنا رہا ہے, ذاکروں کے کہنے پہ فطرس لکھ دیا. امام ہے, امام فرما رہا ہے جیسے فطرس کو اس کے جھولے نے. سنا ہے نا واقعہ, سنا ہے نا, دردائیل آیا تھا, سلسائیل آیا تھا, فطرس آیا, یہ سارے ماتوب فرشتے تھے. ماتوب فرشتے سنا ہوا ہے نا, یہ نہیں سناؤں گا. رسول عربی نے کہا فطرس کو جا کے حسین کے جھولے سے بس کرو, شفا مل گئی. بالوں پر مل گئے, بالوں پر مل گئے. پہلے کیا کہتا تھا, پہلے کیا, یہ ہے کون فطرس, حاملین عرش ہے, حاملین عرش. سنو, یہ فطرس ہے حاملین عرش. قرآن میں حاملین عرش فرشتوں کا تذکرہ ہے. اور سنو, سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں جا کے دیکھو, امام سجاد نے حاملین عرش پر درود پڑھا ہے. فطرس درود والا فرشتہ. ارے جب درود والے فرشتے کو شفا چاہیے تو حسین کے گہوارے سے تو ملا کیوں روک. چوتھی سرکار کے پاس امام نے دلیل دی, ہاں یہ ہے, کہا نہیں مانوں گا. امام نے دوسری دلیل دی, کہا نہیں ماننا. امام نے تیسری دلیل دی, کہا نہیں مانوں گا. امام نے چوتھی دلیل دی, کہا نہیں مانوں گا. جیسے ہی نا اس نے کہا نہیں مانوں گا, سجاد اپنی جگہ سے اٹھا, اس کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے گھسیٹا, کہا چل میرے گھر, کہا چل میرے گھر, میرے گھر کی ہر چیز پہ تجھے جبرائیل کے پروں کے نشان دکھاؤ, جبرائیل کے پروں کے نشان دکھاؤ. ارے یہ وہ گھر ہے جس گھر کی ہر چیز پہ جبرائیل کے پروں کے نشان ہے, اور جبرائیل کے پروں پہ اس گھر کی چیزوں کے 3 مرتبہ درود پڑھے محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد, اللہم صلی اللہ محمد. بار الہ سب کے محمد وعلی محمد جیسا یہ بات تو جی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. مالک جن مومنین سعادتاً جناب دانش اثر صاحب, جناب علی نقاش صاحب, یہ محفل سجائیہ مالک انہوں سعادتاً جی توفیقات میں اضافہ فرما. انہیں یہ روزی میں رزق میں صحت میں حیاتی میں عزت آبرو میں اضافہ فرما. کچھ پریشانین مومنان دعا کرتا ہوں سعادتاً پریشانی جلدی دور تھیں, سب گھر جباتی صحت کاملہ و عاجلہ میں رہن. مالک مجھے سامو جے کے مومنین بیٹھا ہیں جے کے اساں جے گھرن میں ہیں, ان سبنی کے حیات خضری عطا فرما, صحت کامل و عاجل عطا فرما. مومن کے کریم کربلا جے صدقے میں رزق کثیر عطا فرما, کہ جو محتاج نہ بنا, جے کے بیمارن کے شفاء کامل و عاجل عطا فرما, جے کے بے روزگارن کو روزگار عطا فرما. مالک صدقے محمد و آل محمد جے علوم اہل بیت عطا کر, معرفت حق عطا کر, دین حق دینے دی توفیق عطا فرما. سرکار صاحب العصر زمان جو جلد جلد ظہور فرما, تعجیل فرما مولا جے نوکرن جو نوکر قرار دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع